نجم سیٹھی صاحب نے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا سارا ملبہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے جھوٹ پکڑے جانے پہ معافی مانگ لی ہے۔ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب ٹویٹ کی گئی ہے، کرنل قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے سب کچھ قابو کیے ہوئے ہیں محسن نقوی جو ہے وہ ملک ریاض کی رولز رائس میں گھوم رہے ہیں۔ پی سی بی کے ایک آفیشل سے میں نے بات پوچھی کیا ملک ریاض نے دی تھی۔ کل جب صبح آپ کو اخبار ملیں گے تو ان کے ساتھ 60 صفحات اضافی ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ لمبا ہوگا شاید آج ویلاگ، تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ جناب نجم سیٹھی صاحب نے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا سارا ملبہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بھی کچھ اہم خبریں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے جھوٹ پکڑے جانے پہ معافی مانگ لی ہے۔ یہ جھوٹ کیا تھا، یہ معافی کیوں مانگی گئی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ایک دفعہ پھر سے جناب تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہماری بلڈ ڈرائیو کی جو ریکویسٹ تھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ کم از کم لاہور سے ہم نے اس مرتبہ جو ہے وہ ریکارڈ ڈونیشن سے اکٹھی کی ہیں، سو تھینک یو سو مچ جن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ اچھا جی، خبروں کو جناب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب اپوزیشن کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، وہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ایک بنایا گیا ہے، اس کانفرنس قبل جو ہے وہ محمود اذکزئی کی رہائش گاہ پر ہنگامی ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ وہاں پہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتایا کہ جی 2 روزہ قومی کانفرنس کے لیے جو بھی ہم لوکیشن بک کرواتے ہیں وہاں پولیس آ جاتی ہے۔ کانفرنس کے لیے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ہال بک کیا، اسسٹنٹ کمشنر آگے کہ یہاں کانفرنس نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور جگہ بک کی، پولیس نے بتایا یہاں سے کرکٹ ٹیم گزرتی ہے، ہم نے وہاں سے 10 کلومیٹر دور ایک مارکی بک کی۔ شام 4 بجے اے سی پولیس مجسٹریٹ آ گئے کہ آپ 2 مارچ تک کوئی کانفرنس کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جعلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہم سے خوف کھائے ہوئے ہے، ہماری پریس کانفرنس سے ڈر رہے ہیں۔ کانفرنس جس جگہ ہوگی اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حامد رضا نے اعلان کیا کہ NOC ملے یا نہ ملے، بارش ہو، طوفان ہو یا کچھ بھی ہو، قومی کانفرنس کل بدھ کو یعنی کہ آج ہر صورت ہونے جا رہی ہے۔ اب پولیس اجازت نہیں دے رہی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانفرنس جو ہے وہ ضرور کرنی ہے۔ آسان حل ہے ویسے میرے پاس اس چیز کا، بڑا آسان حل ہے، بھوربن میں جا کے کر لیں، PC بھوربن میں وہاں پہ ہو چکی ہیں، وہاں پہ ماضی کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنسیں ہو چکی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ آرام سے وہاں پہ چلے جائیں۔ یہاں پہ اگر ان کا یہ جو گلا شکوہ ہے کہ جناب چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، میچز ہو رہے ہیں، تو کہیں کچھ ڈسٹربنس نہ ہو، آپ بھوربن میں کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ میڈیا کو آواز دیں، میڈیا سارا پہنچے گا، ہر صورت پہنچے گا، ایسی کوئی بات نہیں کوئی نہ پہنچے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب ٹویٹ کی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں انہوں نے وکلا اور میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل کو ایک کرنل غیر قانونی طور پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں جو بالکل غیر قانونی ہے۔ جیل مینول کے مطابق جیل اتھارٹی انچارج ہے، لیکن کرنل قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے سب کچھ قابو کیے ہوئے ہیں۔ میری اہلیہ سے میری ملاقات جیل مینول میں اجازت کے باوجود بار بار رکوائی جاری ہے۔ یہ 3ری دفعہ ہے کہ میری ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کروائی گئی۔ عدالت کے احکامات کے باوجود مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میری سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ دور دراز سے لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی۔ میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد مجھ پر اور میری اہلیہ پر دباؤ بڑھانا ہے، لیکن ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کو کرکٹ کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملتی آئی ہے، مگر اب اس شعبے کی بھی منظور نظر افراد کی بھرتیاں کر کے تباہی کر دی گئی ہے۔ محسن نقوی کی ساکھ کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہے، اس نے کرکٹ کی تباہی کر دی۔ کرکٹ کے حوالے سے پورا نظام چیئرمین کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ محسن نقوی کے پاس کرکٹ کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ کسی بھی بالر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہو تاکہ اس میں اسٹیمنا موجود ہو، مگر یہاں ٹیم میں ایسی سلیکشن کی گئی ہے جس میں کھلاڑیوں نے ایک ٹیسٹ میچ تک نہیں کھیلا۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو رمیز راجہ کو چیئرمین بنایا تھا جو کرکٹ کا کھلاڑی اور تجربہ کار تھا۔ میرے مقرر کردہ پارٹی عہدیداران ہی پارٹی پالیسی دینے کے مجاز ہیں۔ پارٹی ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے۔ جنگ باہر والوں کے خلاف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور اصل موضوعات سے توجہ ہٹا کر دوسری جماعتوں کا ایجنڈا پروان چڑھتا ہے۔ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت بیانات دینے سے نہیں رکا، اس لیے اس کو پارٹی سے نکالا گیا۔ میرے خیال میں شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ جو ہے نا وہ کافی حد تک اب سیٹل ہو گیا ہے۔ سیٹل ان دا سینس کو پتہ لگ گیا ہے، خان صاحب نے لگ نہیں رہا ان کو واپس لیں گے، لیکن آبویسلی پھر خان صاحب کے پاس جو ہے یو ٹرن لینے کی پوری صلاحیت موجود ہے، وہ کسی وقت بھی یو ٹرن جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور میرے خیال میں شیر افضل مروت صاحب کو بھی اسی بات کی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب یو ٹرن لے لیں۔ اچھا جی، یہ جو بیچ میں یہ جو خان صاحب نے ابھی فرمایا نا کرکٹ کے حوالے سے کہ جی میں رمیز راجہ کو لے کر آیا، وہ ایک پروفیشنل کرکٹر ہے اور میں اس لیے جو ہے میں اس کے لے کر آیا، میں ذرا شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایکچولی کرکٹ کے اوپر ہی جو ہے
وہ آئی ایم سوری، مجھے ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کو کرکٹ نہ پسند ہو ان کو ذرا چڑ چڑھی ہو کہ یار یہ منصور کیا کرکٹ کے پیچھے پڑ گیا ہے، بٹ بھائی دل بڑا دکھی ہے یار، بہت بہت تکلیف ہے جس کی وجہ سے بار بار جو ہے میں اس کو ذرا ڈسکس کرتا ہوں. تو پلیز بیئر ود می، میں آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز بیئر ود می. تو بیسکلی نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، انگلش میں انہوں نے کیا، میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا the nation is justifiably angry. The cricket fraternity says Pakistan has hit rock bottom. How come a cricket team that was once number one in T20 2018 and Test 2016 and ODIs 1990 and 1996, which won the World Cup in 92 and the Champions Trophy in 2017, is today equated with Zimbabwe. انہوں نے کہا کہ اتنی ڈیٹیں جو پاکستان جو ہے وہ نمبر ون بھی رہا ہوا ہے، ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا ہے، چیمپئنس ٹرافی 2017 میں جیتا تھا، آج کیا ہو گیا ہے کہ یہ زمبابوے کے برابر جو ہے اس ٹیم کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا the downfall started in 2019 when a new management under a new PM Petron changed the domestic cricket structure. انہوں نے کہا جناب اس کا اصل جو راک باٹم جو اس کا بیڑا غرق ہوا ہے نا وہ 2019 سے ہوا ہے، جب اس کو جو ہے وہ ایک نئے وزیر اعظم کے اور پیٹرن کے ذریعے جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کا جو ہے وہ پورا کا پورا اسٹرکچر چینج کر دیا گیا. انہوں نے کہا پولیٹیکل انٹرفیئرنس کنٹینیوڈ، کانٹروڈکٹری پی سی بی پالیسیز بیکیم دا نارم. سیاسی مداخلت جو ہے وہ ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ پی سی بی کی پالیسیز کے اوپر بھی ہوا. فورن کوچز ور ہائرڈ اینڈ سینڈ پیکنگ، کئی باہر کے غیر ملکی کوچز کو ہائر کیا جاتا تھا اور پھر انہیں نکال دیا جاتا تھا. سلیکٹرز ور ومسکلی نامینیٹڈ، سلیکٹر جو ہے ایک دم ہی ان کو نامینیٹ کر دیا جاتا تھا. اولڈ ڈسکارڈز ور ریکروٹیڈ ٹو مینٹور اینڈ مینیج، پرانے چلے ہوئے کارتوس جو ہے وہ ان کو ہائر کیا جاتا تھا کہ جناب آپ معاملات کو سنبھالیں. فائنلی پلیئر پاور، کلیش آف کیپٹنس ایگوز اینڈ گروپنگز ان the team came to prevail over fumbling managements. The horrible result is before us. We can certainly restore our cricket fortunes if we recognize the nature of the problem and marshal the integrity, experience, knowledge and professionalism required to do the job. انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو درست کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو پروفیشنلی ہینڈل کریں تو. اچھا اب یہ بیسکلی اب ذرا اس کو ایکویٹ کریں وہ جو خان صاحب نے بات کی تھی اور جو سیٹھی صاحب بات کریں. دیکھیے میں خود بہت سے کرکٹ کلبس کے ساتھ جو ہے میں رابطے میں رہتا ہوں، کرکٹرز کے ساتھ میں رابطے میں رہتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب کے دور کے اندر یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ کا اسٹرکچر چینج ہوا تھا اس نے واقعی بہت پرابلمس کریٹ کی. اس سے بہت سے کرکٹرز بے روزگار ہوئے، بہت سے لوگوں نے اپنی کرکٹ چھوڑ دی. یہ بھی خان صاحب کے دور میں ہوا ہے. وہ ابھرتے ہوئے کرکٹرز جن کو ایکچولی نظر آ رہا تھا کہ ہماری ترقی ہوگی، ہم آگے بڑھ سکیں گے، انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ اس پہ پیسہ نہیں ہے، ہم روزی روٹی کہاں سے کمائیں گے، اینڈ دے لیفٹ اٹ. تو اس کا کریڈٹ یا جو بھی ڈسکریڈٹ ہے یہ خان صاحب کو جاتا ہے. یہ خان صاحب کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا. بٹ دس از ناٹ دا اونلی ریزن. میرے خیال میں اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. کچھ کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں. پروفیشنلزم کی کمی ہے. ان بچوں کو، ان لڑکوں کو جو ہے وہ انڈر 19 ایج کے اندر جو ہے ان کو صحیح طرح گروم نہیں کیا جاتا انٹرنیشنل سٹیج کے لیے. کرکٹ جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، میں تو آج حیران ہوتا ہوں. سکوپ شاٹ آپ کو یاد ہوگا 2009 کا میرے خیال میں وقت ہے، دلشان کی ایک سکوپ شاٹ جو ہے بڑی اس وقت فیمس ہوئی تھی بیکاز ہی واز دا فرسٹ ون جو یوں کر کے سکوپ کر کے جو ہے شاٹ مارتے تھے. آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر لڑکا جو آسٹریلیا، انگلینڈ، انڈیا یہاں پہ کھیل رہا ہوتا ہے اس کو سکوپ آتی ہے، سکوپ شاٹ آتی ہے. آپ کے یہاں پہ کتنے کرکٹر، کتنے بیٹسمین یہ سکوپ شاٹ کھیل لیتے ہیں؟ تو کرکٹ بہت تبدیل ہو گئی ہے. آپ نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں کیا. یہ بھی ایک وجہ ہے، ناٹ دا اونلی ریزن، یہ بھی ایک وجہ ہے. وہ ڈومیسٹک اسٹرکچر کا بیڑا غرق ہونا اور یہ اس کا بیڑا غرق ہونا، دونوں جو ہیں وہ اس سارے معاملات کے اندر انوالوڈ ہیں. سو بڑی لمبی لسٹ ہے لیکن یہ حقیقت ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور کے اندر ناٹ جسٹ کرکٹ، آئی واز آلویز ایکسپیکٹنگ کہ یار پاکستان کا پہلا اسپورٹس مین وزیر اعظم ہے، پاکستان کا پہلا ایک اسپورٹس مین سپر اسٹار وزیر اعظم ہے. یہ اسپورٹس کو وہاں پہنچا دے گا کہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. خان صاحب نے دھیلے گی اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ دھیان نہیں دیا کہ وہ کرکٹ کو بہتر کر سکیں. تو سب سارے قصوروار ہیں، بہت سے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی حقیقت ہے کہ بار بار پی سی بی کا چیئرمین جو ہے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر لگانا یہ بھی ایک غلط ہے. رمیز راجہ صاحب کے حوالے سے جو خان صاحب نے فرمایا کہ جی میں نے اس کو لگایا تھا اور وہ ایک پروفیشنل کرکٹر تھا، میں اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں. اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ کس طرح، میں بتاتا ہوں. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اٹ از ناٹ نیسسری کہ اگر آپ ایک فارمر کرکٹر ہیں تو آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ نوشن غلط ہے کہ جی اگر پی سی بی کا چیئرمین ایک فارمر کرکٹر ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا. مجھے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر چاہیے
جسے کرکٹ کی کچھ نالج ہو, لیکن وہ کرکٹ کے معاملات میں اتنا نہ گھسے, وہ پروفیشنلز کے ہاتھ میں رہے, ٹیم سلیکشن کس کو کرنی ہے, کیپٹن کس کو بننا چاہیے, یہ ڈیسیجنز جو ہیں یہ کرکٹرز کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. لیکن ایک آرگنائزیشن نے چلنا کس طرح ہے, یہ کام ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہونا چاہیے. اچھے کرکٹر کے ہونے کا مطلب یہ نہیں آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. اور میرے خیال میں دوبارہ وہی بات کہوں گا, خان صاحب کی پرفارمنس اس سے بہتر ہے. خان صاحب ایک کی ایگزامپل جو بڑی اعلیٰ ہے اس معاملے میں. آپ کو پتا ہے شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ اکثر ہم کہتے ہیں جی خان صاحب ایکچولی اس کے ایڈمنسٹریشن میں انوالوڈ ہی نہیں ہے. خان صاحب کو دور رکھا جاتا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن سے. خان صاحب اس کے لیے فنڈ ریزنگ میں انوالوڈ ہیں, خان صاحب اس کے لیے پیسے اکٹھے کرتے رہے ہیں, لیکن روز مرہ کی جو شوکت خانم ہاسپٹل جس طرح چلتا ہے نا, خان صاحب اس کے ڈے ٹو ڈے افیئر میں انوالوڈ نہیں ہے. اور اسی طرح گورننس بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, خان صاحب کے اپنے دور میں پہلے سال کے اندر ہی آپ کا فائنانس منسٹر چینج ہو گیا. پہلے سال میں گورنمنٹ کا فائنانس منسٹر چینج ہو رہا ہے. اس کے بعد عثمان بزدار جیسا پھل ورگا سی ایم آپ کے سامنے. یہ سارے خان صاحب کے یہ ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں نا جس کو خان صاحب رن کرتے تھے. تو یہ خان صاحب کا کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. اب وہ اور بات ہے, آج کل وہ ظاہری بات ہے ہی از ان جیل, ایک سمپتھی کارڈ ہے ان کے ساتھ, لوگوں کا ان کا لگاؤ ہے, لیکن میں وہ 3.5 سال بھولا نہیں ہوں جس طرح یہ ملک چلایا گیا ہے. خان صاحب کی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز جو ہے کوئی زیادہ اتنی اچھی نہیں تھیں, اور دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. خیر آگے چلیں, اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں شامل کرتے ہیں. اور خبر یہ ہے جناب, علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہم نے بھی عمران سے کہا ہے کہ ہر بندہ آپ پر بات نہ کرے تو بہتر ہے, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, آپ سب کے سورسز ہوتے ہیں. ایک خبر ڈسٹریکشن کے لیے آپ یہ نکال دیں کہ عمران خان بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں, تو اس پر وہ ہنس رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, باہر آپ کو نہیں پتا کہ لوگ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. شکر ہے کہ عمران خان کی اپنے بچوں سے بات ہوئی تھی ہفتے والے دن, اس لیے میں نے بچوں سے پوچھ لیا تھا تو ہمیں تسلی ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہے یہ بات میں نے اس وقت کہی تھی. میں نے اسی وقت یہ بیسکلی وہ مہر شرافت صاحب نے وہ جو ٹویٹ کی تھی نا, یہ اس کے بعد یہ سارا رولا سٹارٹ ہوا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ یہ ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے, یہ ماضی میں بھی غلط خبریں دے چکے ہیں, اور اب لگ رہا ہے کہ دوبارہ اسی طرح یہ کام کر رہے ہیں. اور وہی ہوا. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر خان صاحب کے بچوں سے بات ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ یہ جو علیمہ خان صاحب ہے یہ ان کے بچوں سے پوچھ لیں کہ کیا ہمارے بابا کی طبیعت خراب ہے یا ان کو کوئی تکلیف ہے, 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا. اور وہی ہوا, علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ میری بچوں سے بات ہوئی اور میں نے ان سے ویریفائی کروایا کہ کیا کچھ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی قاسم سوری بھی جو ہیں وہ جرنلسٹ نے کہا جی قاسم سوری بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ قاسم سوری تو ملک سے باہر ہے, ان کو کیسے پتہ چلا. اب میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب تو خیر وہ لسٹ بڑھتی جا رہی ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں, آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ بات بری لگتی ہو, لیکن پراکسیمٹی کا ایک فرق ہوتا ہے. ملنا ملانا, آمنے سامنے جانا, کانٹیکٹ ہونا, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ جب ونس نکل جاتے ہیں نا, مطلب چلو میں چھوٹی ایگزامپل, آپ یو کے چلے گئے یا امریکہ چلے گئے, ادھر تو آپ کی جو ہے وہ ٹائمنگ کا ہی فرق آ جاتا ہے. امریکہ کا تو خاص طور پہ, وہاں پہ جب دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے, یہاں پہ جب رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے. آپ اسی سے ورکنگ آورس کا ڈفرینس نکال لیں تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. آپ کو صحیح نالج نہیں ہوتی. اب آپ صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے جو ہے نا دنیا جہان کا چٹ مسالہ جو ہے وہ بیٹھ کے یوٹیوب چینلوں کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں یا ٹویٹر پہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی طرف دھیان دیں. ہاں جی بھائی تھی کیا ہے, کیوں ہے, اچھا جی ہے, اچھا جی, او ہو بڑی زبردست خبر نکالی, لیکن پوچھنے والا کوئی ہے کوئی نہیں. آپ مہر شرافت صاحب جنہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے آج اس کے اوپر معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ جی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری انفارمیشن بالکل جھوٹی نکلی, اور اپنی اس انفارمیشن کے جھوٹے ہونے پر میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, اور میں نے قوم سے جھوٹ نہیں بولا, مجھے جو انفارمیشن ملی میں نے وہی بتائی, اس کو بھی جھوٹی کہتے ہیں. آپ کو جو انفارمیشن ملی اسے بھی جھوٹی کہتے ہیں. آپ نے جھوٹ بولا ہے, اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت آپ نے خود بتایا ہے, ہم نے نہیں آپ سے کہا, آپ نے خود کہا ہے. یہ خبر جس بندے نے دی اس نے پہلے بھی 1-2 خبریں دی تھی اور وہ بالکل درست ثابت ہوئی, اور اسی اعتماد کی وجہ سے میں نے خطرے سے قوم کو آگاہ کیا. اس کے اوپر بھی لعنت بھیج دیجیے گا, جو ابھی آپ نے فرمایا تھا نا وہ لعنت تھوڑی جی آدھا کو کلو انہوں بھی بھیج دینا. میں کبھی بھی اپنی غلطی پہ ڈٹ جانے والا انسان نہیں, غلطی کا احساس ہے, اس لیے پوری قوم سے معافی کا طلبگار ہوں. اور ہاں, گنڈا پور والی گندی گالیوں سے اجتناب کیجیے گا, یعنی کہ مہر شرافت صاحب کو گنڈا پور والی گندی گالیاں بھی پڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. اب میں اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے بہت سے عنصر موجود ہیں جو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ گیم کو آگے چلاتے ہیں.
ان میں سے کئی ٹویٹر پہ موجود ہیں, ان میں سے کئی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں اور یوٹیوب پہ اپنا سودا بیچتے ہیں. ایک اور میں چیز ریسنٹلی میں نوٹ کر رہا تھا اور وہ پھیلی ہوئی تھی محسن نقوی کے حوالے سے. وہ کیا تھی, ایک ویڈیو آئی, یہ سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب جی وہ اترے ہیں ایک رولز رائس سے, یہ جب میچ دیکھنے کے لیے گئے تھے پاکستان اور انڈیا کا, کہ جی ملک ریاض کی یہ رولز رائس ہے جی, اور محسن نقوی جو ہے وہ ملک ریاض کی رولز رائس میں گھوم رہے ہیں اور یہ وہ چھوڑنے کے لیے آئی ہے. اچھا جی وجہ کیا, اور اس کی وجہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, وجہ بھی سن, اور میں نے دیکھا بہت سو نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کھڑکائے ہوئے اس کے اوپر. تو وجہ کیا, وجہ یہ کہ جی ملک ریاض جب اپیرنٹلی مجھے 2-4 لوگوں سے بات پتہ لگی, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو دس, یہ میں پہلے بتا دوں کہ جی ملک ریاض صاحب جب یہاں پہ پاکستان میں ہوتے تھے ان کی بہت سی گاڑیوں کے نمبر جو ہے وہ 555 ہوتے تھے, یہ نمبر رکھے جاتے تھے. تو یہ جو رولز رائس اتری ہے اس رولز رائس کی جو ملک ریاض صاحب کے پاس یا ان کے بیٹے کے پاس وہاں پہ دبئی میں, اپیرنٹلی اس کے نمبرز بھی جو ہیں وہ پینٹا 5 ہیں, ٹرپل یعنی 55555 پینٹا 5. تو محسن نقوی صاحب جس گاڑی سے اترے ہیں اس کا نمبر بھی پینٹا 5 تھا, لیکن فرق یہ ہے کہ دونوں پینٹاز میں فرق ہے. اس سے پہلے جو نیومیریکل نمبر الفابیٹک نمبر جو لگتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ دبئی میں آنے والا ہر پینٹا 5 نمبر گڈی جیڑی ہوئے گی اور ملک ریاض دی ہوگی تو تاڑا کچھ نہیں ہو سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا اس کا. لیکن شروع ہو گئے سب کے بجائے محسن نقوی نو گڈی جیڑی ہے وہ ملک ریاض نے دیتی ہے, ملک ریاض نے دیتی ہے, صرف اس بنیاد پہ کہ جناب نمبر جو ہے نا وہ ایک جیسے لگتے ہیں, صرف اس بنیاد پہ. تو کرتے رہیں. میں نے البتہ پی سی بی کے ایک آفیشل سے میں نے بات پوچھی کہ بھائی یہ جو رولز رائس ان کو دی ہوئی تھی, یہ جس میں یہ ٹریول کر رہے تھے, یہ کیا ملک ریاض نے دی تھی؟ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں جی یہ ملک ریاض کی نہیں تھی. یہ پی سی بی کے آفیشل نے جو ہے وہ مجھے اس بات کو کنفرم کیا کہ نہیں تھی. لیکن لگے میں پھیلائی جا رہے ان کی کرے بندہ ہوتا تو کچھ نہیں. محسن نقوی سے ویسے ظاہری بات ہے جو کرکٹ ٹیم کا حال ہوا ہے اس کی وجہ سے محسن نقوی کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے دیٹس فائن. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک اپنے انالیسس جس چیز کے اوپر بنائیں, اگر پوری کی پوری آپ ایک عمارت بناتے ہیں نا, تو ہر عمارت کی ہر اینٹ جو ہے وہ سچائی کی ہونی چاہیے. 15 اینٹوں میں سے ایک اینٹ بھی آپ نے جھوٹ کی ڈال دی نا بیچ میں تو پوری کی پوری عمارت گر جائے گی, کیونکہ وہ اینٹ برداشت نہیں کر سکے گی ویٹ کو. سو اس لیے جھوٹ مت بولا. اب مہر شرافت صاحب نے چپ کر کے کہہ تو دیا میں آئی ایم سوری, بات ختم. نہیں آئی ایم سوری تو گل نہیں مکتی نا. آپ نے پینک پھیلایا, آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں میں پینک بنایا کہ ہائے ساڈا کپتان کہڑی حالت وچ رکھیا اتنے, انہوں تو پانی بھی صحیح طرح نہیں آ رہا, پانی بھی جڑا نلکے تو آ رہا ہے وہ ٹپ ٹپ برسا پانی کی طرح آ رہا ہے پانی. مطلب وہ یہ تو طریقہ نہیں ہے نا, آپ نے تو پھیلا دیا ہے سارا کچھ. اس کے اوپر بلکہ ایک سوال آیا محمد فیاض صاحب کا, ایک یونان سے, انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا جو اس وقت عمران خان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں, کیا پیکا ایکٹ کے تحت ان پر کارروائی نہیں بنتی؟ فیاض صاحب میں پیکا ایکٹ کے خلاف ہوں اور میں کبھی بھی اس ایکٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتا. ایون ان دس کیس دیر آر ادر لاز, ان لاز کا سہارا لیتے ہوئے بالکل قانونی کارروائی ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, لیکن پیکا ایکٹ کے تھرو نہیں, پیکا ایکٹ کے تھرو نہیں, کیونکہ مجھے بنیادی طور پہ ایک صحافی ہونے کے ناطے میں اس ایکٹ کے خلاف ہوں. تو میں اس لیے کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ اس کا استعمال کیا جائے. مائنڈ یو میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جھوٹ پھیلانے کے حوالے سے اور بہت سے قوانین موجود ہیں, آپ اس کے ذریعے ایکشن لے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو. اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, آئی ڈونٹ نو یہ کس حد تک سچ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اہم اطلاع پنجاب کے باسیوں, کل جب صبح آپ کو اخبار ملیں گے تو ان کے ساتھ 60 صفحات اضافی ہوں گے. 60 صفحات جو پنجاب حکومت نے آپ کے پیسوں سے چھپائے ہیں اور اب آپ کو چپکا بھی رہے ہیں. آپ ان صفحات کو دیکھ کے کافی غصے میں آئیں گے, لیکن آپ نے ماحول نہیں خراب کرنا. ماحولیاتی سطح پر اس کاغذ کو دیگر مشاغل کے لیے کھل کر استعمال کریں اور یاد رکھیے ان جیسی حرکات سے نہ جانے کتنے غریب سیٹوں کا چولہا جل رہا ہے. سو ان کا کہنا ہے کہ جی 60 صفحات کا کوئی کتابچہ جو ہے وہ دیا جائے گا آج اخباروں کے ساتھ. اب پہلے ہی کل یہ جو اخباروں کے اندر ایڈ آیا ہے اس کے اوپر بھی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان کے سامنے یہ گزارش رکھی, میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے, یہ فل پیج کا اس طرح ایڈ بنا دینا اور اخباروں کی اس کی شکل جو ہے وہ خبروں کی شکل دے دینا. تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کا کنسرن جو ہے وہ جائز ہے اور میں اس پہ مریم اورنگزیب سے پوچھوں گا. میں نے کہا مریم اورنگزیب تو نہیں, وہ تو وزیر جو اطلاعات ہیں پنجاب کی وہ تو عظمہ بخاری ہیں. انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن میں پھر بھی سوال جو ہے مریم اورنگزیب سے کروں گا, میں مریم اورنگزیب کی شادی کروں گا. اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب تھا, مطلب کیا یہ سب کچھ وزیر اطلاعات نہیں مریم اورنگزیب سنبھال رہی ہیں, یا
کیا وجہ تھی مجھے نہیں پتا، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کا یہی جواب تھا کہ میں اس کے اوپر بات جو ہے وہ مریم اورنگزیب سے کروں گا. آئی ڈونٹ نو واٹ ڈڈ دیٹ مین. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.